دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے، تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں، سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے؟ جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سلوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڑی مل نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے، قلت تراثہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، شرافت کی دولت ہے، یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ یہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے، بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہی خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا، جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔
تو اللہ کے حضور عجز یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی، ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے. اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے. تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے. یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں. جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے. لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا. کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا. تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے. میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا. بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے. پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے. تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا. تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری. آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں. تو یہ بڑا مشکل ہے. وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے. تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا.
سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے، تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں، سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے؟ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو